السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور خوفناک واقعہ سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ وہ دھیمی دھیمی اور پراسرار چاندنی میں نہائی ہوئی رات یوں سے سک رہی تھی جیسے کوئی جواں سال خوبرو دوشیزہ اپنے سیاہ بال کھولے ماتم کنا ہو۔ یہ بھاول نگر کا مسافاتی اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ تارکول کی چمکتی ہوئی ایک پکی سڑک آگے جا کر 3 حصوں میں منقسم ہو کر سامنے تاریک جنگل کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ چہار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ البتہ کبھی یوں ہوتا کہ اگر کوئی تیز رفتار گاڑی طوفانی رفتار سے گزر جاتی تو اس کے سناٹے دار آواز کی وجہ سے اس پرہیبت ماحول کے سکوت میں ذرا دیر تک تھر تھراہٹ طاری رہتی اور پھر پراسرار سناٹا ہر سو مسلط ہو جاتا۔ ماحول کو پراسرار بنانے والے سرس کے باسیوں کی طرح کھڑے پیڑوں میں جدھر سڑک کنارے بھربھری مٹی پڑی ہوئی تھی وہاں کسی اندیکھی روح کے پیروں کے نشان یوں بنتے جا رہے تھے جیسے کوئی دھیرے دھیرے چہل قدمی کے انداز میں آگے ہی آگے بڑھ رہا ہو۔ مٹی پر ابھرنے والے پیروں کے نشانات کسی عورت کے معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک بات دہشت ناک حد تک عجیب تھی کہ زمین پر بننے والے پیروں کے نشانات تو واضح تھے مگر وہ وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے چلنے سے نشانات بن رہے تھے۔ اگر کوئی جیتا جاگتا انسان ان ابھرنے والے پیروں کے نشانات کو دیکھ لیتا تو دہشت سے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل یقیناً دھڑکنا بھول جاتا۔ اسی لمحے سامنے سے کسی گاڑی کی تیز رفتار روشنی نظر آئی اور سڑک کے کنارے بننے والے پیروں کے نشانات بننے بند ہو گئے، جس کا واضح مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ اندیکھی روح ایک لمحے کو شاید رکی تھی مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر چل پڑی تھی، مگر اب وہ خاصی تیز رفتاری سے آگے ہی آگے چل رہی تھی کیونکہ پیروں کے نشانات اب جلدی جلدی بن رہے تھے۔ ذرا آگے پکی سڑک سے ملحقہ کچا مگر کشادہ اور ناہموار راستہ اندر تاریک جنگل میں چلا گیا تھا۔ قدموں کے نشانات اب تیزی کے ساتھ اس جانب دوڑے جا رہے تھے۔ ادھر اس گاڑی کی روشنی جو اس کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے بتدریج نزدیک آتی جا رہی تھی وہ ایک کار تھی۔ پھر یوں ہوا کہ کار کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے کچے ناہموار راستے کی جانب موڑ کاٹا جدھر کچھ دیر پہلے وہی نادیدہ دوڑتی ہوئی روح غائب ہوئی تھی۔ کچے راستے پر اترتے ہی کار نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ اسٹیئرنگ پر آہنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کار کی رفتار قدرے کم کر دی گئی تھی۔ اب کار دھیمے دھیمے ہچکولے کھاتی ایک پرانے کھنڈر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ مشتاق احمد 40 کے پیٹے میں تھا۔ برابر والی سیٹ پر ان کی بیوی سلمیٰ اور پچھلی سیٹ پر جوان بیٹا جواد برائے جمان تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے اشتیاق جھلک رہا تھا۔ مشتاق احمد کی نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ویران راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھار نہ جانے کیوں ان کے سپاٹ چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری تشویش کے سائے نمودار ہو جاتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ شاید رات زیادہ اتر آئی تھی اس لیے وہ ذرا فکر مند بھی تھے۔ در حقیقت انہیں سرے شام ہی اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے راستے میں ٹائر کی بے رخی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ سفر کی ابتدا میں یہ مختصر سا خاندان بڑے پرلطف انداز میں سفر سے محظوظ ہو رہا تھا مگر پھر جیسے ہی رات گہری اور منزل قریب ہونے لگی تو باتوں کا سلسلہ بھی بتدریج موقوف ہوتا چلا گیا۔ ان سب کو ایک پراسرار سی چپ لگ گئی۔ کار نے مان ایک تنگ سا موڑ کاٹا اور اس کے بعد وہ ایک سنسان قبرستان کے پاس سے گزرنے لگی جو چاند کی ہلکی اور اداس روشنی میں بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ اچانک پھر جانے کیا ہوا کہ ایک دم مشتاق احمد نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ رفتار تیز ہونے کی وجہ سے کار کچے اور ناہموار راستے پر تیزی کے ساتھ ہچکولے کھانے لگی۔ مشتاق، کیا ہوا؟ آہستہ چلو،
دیکھو راستہ کتنا خراب ہے، مانین کی بیوی نے کہا۔ اگلے ہی لمحے عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا ان کے بیٹے جواد کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تو اسی لمحے مشتاق احمد کا پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ ٹائر ایک دم جام ہو کر کچے راستے پر آگے کو گھسٹتے چلے گئے۔ جواد کی پھیلی ہوئی آنکھیں ون ڈے اسکرین کے پار کسی کو دیکھنے کی ناکام کوشش میں محو حیرت تھیں۔ کیا ہوا ہے جواد بیٹے؟ مشتاق احمد نے اپنی گردن گھما کر عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ابو آپ نے کچھ دیکھا سامنے؟ قدرے رک رک کر جواد نے کہا، اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں جیسے بند اسکرین کے پار گھڑسی گئی تھیں۔ نہیں بیٹا، مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے آخر کس بات پر چیخ ماری؟ جواد، ایسا تم نے کیا دیکھ لیا تھا؟ اس کی امی نے قدرے اچنبھے کی حالت میں پوچھا۔ امی مجھے یوں لگا جیسے کوئی انسان، شاید وہ کوئی عورت تھی جو اچانک ہی کار کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اوہو، یہ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، والدہ نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں نے خود دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ حیرت ہے وہ آپ دونوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ جواد حیرت سے بولا۔ جواد کے اٹل لہجے نے مشتاق احمد کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی کار کے شیشے اتارے اور گردن باہر کو نکال کر دیکھنے لگے۔ مقصد اپنے بیٹے کی تسلی کرنا بھی تھا۔ باہر چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، البتہ قبرستان کا پرہول ماحول ہلکی چاندنی میں پرہیبت منظر پیش کر رہا تھا۔ بڑا ڈراؤنا اور ہیبت ناک سناٹا دلوں پر سکتہ طاری کر رہا تھا۔ اوہو مشتاق، تم بھی کیا بچے کے ساتھ بچہ بن گئے ہو؟ گاڑی تو چلاؤ، اس ویرانے میں کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ اب سلمہ نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کا بچہ خاصا متوحش ہو رہا تھا۔ مشتاق نے بیوی کے بے لاگ تبصرے پر گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور آگے بڑھا دی، تاہم وہ اپنے بیٹے کو تشفی دیتے ہوئے مختصر بولے، بیٹے، ایسے ماحول میں اس قسم کے وہم ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں، یہ ضرور تمہارا وہم ہی تھا۔ جواد ان کی بات پر خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے پر یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اپنے والد کی بات سے متفق نہیں۔ وہ کسی طور پر بھی اس پراسرار حقیقت کو اپنے وہم پر محمول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے سامنے کار کی بند اسکرین کے پار کسی عورت کا سایہ دیکھا تھا، جس کے چہرے کے نقوش واضح نہ تھے، تاہم اپنے خد و خال سے وہ کوئی عورت ہی نظر آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ایک دم کار کے نیچے آ گئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات جواد کو متحیر کیے دے رہی تھی۔ وہ پراسرار سایہ صرف ایسے ہی کیوں نظر آیا؟ وہ سایہ اس کے امی ابو کو کیوں نہ دکھائی دیا تھا، جو بالکل سامنے اگلی سیٹ پر برائے جمان تھے؟ بہت اور سفر ایک بار پھر خاموشی کے ساتھ مگر قدرے سست روی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس بات کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک جواد اپنی ماں سے بولا، امی، ابھی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ارے لڑکے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ میں تو چپ بیٹھی ہوئی ہوں کافی دیر سے، اس کی امی گڑبڑا کر بڑے تیز لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم نے کیا سنا؟ تمہاری امی نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں ان کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوا ہوں۔ مشتاق محمد بولا۔ جی ابو، مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میں سمجھا شاید امی نے دھیرے سے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، سلمہ نے کہا۔ جواد کی اس بات کو بھی سلمہ نے اسی وہم پر محمول کیا تھا، جبکہ جواد کا اس سلسلے میں خیال مختلف تھا۔ اس کے ذہن میں اب کئی قسم کے جواب طلب سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ ویسے بھی
فطرتاً ایڈونچر پسند لڑکا تھا۔ سفر جاری رہا تھا۔ اسی لمحے مان پھر جواد کو اپنی سماعت سے مرتعش سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے گہرے سانس لیے ہوں اور سرگوشی کی ہو، لیکن وہ الفاظ اس عجیب انداز میں ادا کیے گئے تھے کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مگر اب وہ یہ بات اپنی امی اور ابو کو بتا کر دوبارہ مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ خود کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ادھر مشتاق صاحب کو مدھم چاندنی میں کسی آبادی کے دھندلے آثار دکھائی دیے تو انہوں نے کار کی رفتار ذرا تیز کر دی تھی۔ اب راستہ بھی کافی حد تک ہموار ہو چکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کچے پکے مکان کے دھندلے خاکے واضح ہونے لگے۔ وہ چک 64 کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ذرا دور ایک قدرے اونچے ٹیلے پر ایک قدیم طرز کی حویلی کی عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ یہ چودھری اسد کی حویلی تھی۔ کار کچے پکے راستوں اور گلیوں سے گزرتی ہوئی شمال کی سمت مڑ گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ مکان اب پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ایک ٹیلے کو کراس کر کے کار رک گئی۔ سامنے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مٹیالے پتھروں سے بنی ایک عمارت نظر آ رہی تھی، جو اپنی مخصوص قدیم طرز کی بناوٹ کے باعث بڑی پرشکول لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ گہرے سکوت اور عجیب سی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لو بھائی، آ گئے اپنی منزل پر۔ مشتاق صاحب کار کے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے اور ساتھ ہی کار کا ہارن 2-3 مرتبہ بجا دیا۔ حویلی کے آگے مختصر سا باغیچہ بنا ہوا تھا اور پھولوں کی کیاریاں صدر دروازے تک چلی گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین تھامے نمودار ہوا۔ اس بوڑھے کو یہ لوگ پہلی نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ یہ دینو بابا تھا، جنہوں نے مشتاق احمد کو گودوں میں کھلایا تھا۔ دینو بابا کا مشتاق احمد بہت احترام کرتے تھے۔ دینو بابا کو دیکھ کر یہ لوگ کار سے اتر آئے۔ دینو بابا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حیدر تھا۔ جب کبھی بھی مشتاق احمد یا ان کے عزیز وغیرہ اس پرفضا علاقے میں بغیر سے سیر و تفریح کے لیے آتے تو اس حویلی میں ضرور ٹھہرتے تھے، اور کوئی عزیز یہاں سیر و تفریح کے لیے آتا تو 2 روز پہلے دینو بابا کو اطلاع بھیج دیتا تھا، اور اس طرح دینو بابا حویلی کی صفائی ستھرائی کر دیتے تھے۔ دینو بابا کیسے ہو؟ مشتاق احمد ذرا آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ اللہ کا کرم ہے، اور آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ بڑی رات کر دی آپ نے، دینو بابا بولے۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، دینو بابا جواد اور سلمہ سے بولے اور اپنی رہنمائی میں تینوں کو ساتھ لیتے ہوئے غلام گردشوں اور بل کھاتے زینوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کی آرائش بڑی خوبصورت تھی۔ باہر سے حویلی جتنی قدیم طرز کی لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی جدید ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، لہذا کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ جواد بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن ذہنی بے قلی کی باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات دبے پاؤں آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر جھولتا ہوا مہین پردہ خرامہ خرامہ کرتی ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ جواد کی مسیری کے عین سامنے دیوار گیر کلاک رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اس قدر سناٹے میں کلاک کی سوئی کی آواز جواد کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ جواد اپنی مسیری پر لیٹا اپنے ساتھ پیش آئے ان پراسرار واقعات کے بارے میں غور کر رہا تھا جس نے اس کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ کار کے آگے یکدم کسی عورت کا پراسرار سایہ آ جانا، پھر اپنے کانوں میں کسی نسوانی سرگوشی کی سرسراہٹ، یہ سب اسے بے چین کیے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو اس کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہی ہو، جو بقول اس کے والد مشتاق احمد کے، کہ یہ سب ویران اور ہولناک ماحول کی کارستانی ہوتی ہے جو انسان کی قوت کو مہمیز کر کے اس پراسرار انداز میں حملہ آور ہوتی ہے۔ مان کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ زور سے آپس میں ٹکرائے اور جواد کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چونکا، وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا
اس کے اعصاب تن گئے۔ پھر وہ آہستگی سے چلتا ہوا دریچے کے قریب آیا۔ سامنے باہر کا ماحول ہولناکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان دور تک بالکل صاف تھا، دور تک چاندنی اور ان گنت ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی روشنی میں اسے ٹیلوں کی چوٹیاں نظر آئیں جو نشیب میں گھنے اور تاریک جنگلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کو جواد کو وہ نظارہ بڑا بھلا لگا۔ بہرطور جواد کو دریچے کے دونوں پٹ زور سے بجنے کی وجہ یہی سمجھ آئی تھی کہ ہوا کے کسی تیز جھونکے نے دونوں پٹ کو آپس میں ٹکرا دیا ہوگا، لیکن اسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے اسے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ دونوں پٹ جو اندرونی سمت کھلتے تھے، لہذا ان کے خود بخود کھل کر بجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جواد کا دل یہ سب کچھ سوچ کر یکبارگی زور سے دھڑکا۔ بہرطور اس نے دونوں پٹ دوبارہ سے کھول کر اٹکا دیے تاکہ دروازہ کھلا رہے اور ہواؤں کا آنا جانا بھی جاری رہے، لیکن ابھی وہ واپس اپنی مسیری کی جانب پلٹا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے قریبی کسی نے زور سے گہرا سانس کھینچا ہو۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، لیکن پھر وہ محتاط انداز میں اطراف کی سنگن لیتا مسیری تک پہنچا اور دھیرے دھیرے ٹھٹکے ہوئے انداز میں مسیری پر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے پھر اس کی سماعت سے پراسرار نسوانی سرگوشی ٹکرائی اور اس بار بہت واضح تھی۔ بیٹا، تم آ گئے اور میں سکون میں ہو جاؤں گی، مجھے اب طاقت مل جائے گی۔ سرگوشی سن کر جواد کو پہلی بار اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر پھر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ خود بخود نیند کی گہری اور پرسکون وادی میں اترتا چلا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون نیند میں ڈوب چکا تھا۔ اگلے دن اعلی صبح جواد کی آنکھ کھل گئی، بلکہ اسے دینو نے اسی کے کہنے پر اتنی صبح جگا دیا تھا۔ رات والے واقعے کو جواد نے سردست راز میں رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اب پہلے اس گاؤں کی صبح سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا جو اس کی کمزوری تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گاؤں کی صبح اور شام کے مناظر بڑے دل فریب ہوتے ہیں۔ صبح کی سیر کے لیے جواد نے دینو بابا کے بیٹے ہدی کو ساتھ لیا۔ ہدی ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا لڑکا تھا۔ وہ ہدی کے ساتھ باہر چہل قدمی کرتا ہوا حویلی سے ذرا آگے نکل آیا۔ بہت جلد دونوں آپس میں گھل مل گئے تھے، کیونکہ جواد بہت عرصے بعد آیا تھا۔ بھاول نگر کے علاقے یعنی منچن آباد بڑے خوبصورت پرفضا علاقے میں واقع تھا۔ دور تک سبزے کی چادر زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب طویل جنگلی پہاڑی سلسلہ تھا جس کی دل فریب ڈھلانوں پر نشیبی جنگل بنے ہوئے تھے اور جہاں سے ان گنت خوش رنگ پرندوں کے زور زور سے بولنے اور چہچہانے کی جل ترنگ آوازیں آ رہی تھیں۔ تینوں کے بیٹے ہدی نے بتایا کہ یہ گھنا جنگل اور ٹیلے کئی سو میل تک پھیلے ہوئے ہیں جو آگے جا کر ایک اور جنگل میں مل جاتے ہیں۔ جواد ان معلومات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے ٹیلے اور شفاف آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے سفید ٹکڑے روئی کی گالوں کی طرح تیرتے ہوئے پھلے نظر آ رہے تھے۔ جواد ہری ہری گھاس والے ایک ٹیلے پر مشرق کی سمت اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہونٹ سختی سے بند کر کے اندر کو گہرا سانس کھینچا اور پھر دھیرے دھیرے سانس نکالنے لگا۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور یہی نہیں بلکہ اپنے اندر اعصابی قوت بھی محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہدی کے ساتھ واپس حویلی میں آ گئے، جہاں حویلی کے باغیچے میں اس کے امی ابو ناشتے میں مصروف تھے۔ اس کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کون سا فربا جسم رکھتے ہو؟ او نو امی، ورزش سے محض جسمانی نہیں بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جواد جوس کا گلاس اپنی امی سے لیتے ہوئے بولا، اس سے قوت فیصلہ مضبوط
اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اچھا وہی رہنے دو اپنی تقریر، اس کی امی چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ سترہ کی بات پر مشتاق احمد نے مسکرانے پر اتفاق کیا اور جواد بھی اپنے باپ کی طرح مسکرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ شام کا وقت تھا اور جواد اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کس کی سرگوشیاں تھیں جو اس کی سماعت سے ٹکرائی تھیں، اور گزشتہ شب بھی اس کے کمرے میں واضح طور پر سرگوشی سنائی دی تھی جس میں ممتا بھری حلاوت تھی۔ اسے کسی نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سرگوشی کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ پھر اسے وہ بات بھی یاد آ گئی جب منچن آباد آتے ہوئے وہ اچانک ہی کار کے آگے کسی عورت کا حوالہ دیکھ رہا تھا، مگر تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ سایہ اس کے امی ابو کو دکھائی نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی کار کی اگلی سیٹ پر پرائے چمان تھے۔ کیا وہ سب اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت، کوئی پراسرار حقیقت، یا کوئی ایسا راز جس پر سے پردہ اٹھنے والا ہے اور جو اس کی ذات سے وابستہ تھا؟ مان جواد کھڑے کھڑے چونک گیا۔ اس کے خیالات منتشر ہوتے چلے گئے۔ اسے اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک شاندار سجی سجائی بگی آتی ہوئی دکھائی دی جس پر ایک حسین لڑکی شہزادیوں جیسی شان والی بیٹھی تھی۔ جواد یک ٹک اس پری پیکر کو دیکھنے میں محو تھا۔ وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ آنے والے پری پیکر نے باگیں کھینچ لی تھیں۔ فوراً دونوں گھوڑے ہنہنا کر رک گئے۔ وہ لڑکی جواد پر نظریں جمائے نیچے اتری، اس کے قریب آئی، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اور پھر شاید دونوں کے دلوں نے بیک وقت اس بات کی گواہی دی کہ عرصے سے ان کا دل ایک دوسرے کے لیے چپکے تڑپ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے۔ لڑکی کا نام زیبا تھا۔ وہ منچن آباد کے چودھری اسد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کے درمیان رسمی بات چیت ہوئی اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپس جدا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے ملاقات کا معمول بنا لیا اور وہ جلد سے جلد ایک دوسرے کے ہو جانا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جواد اور اس کے ابو کا حویلی میں قیام تھوڑے ہی عرصے کے لیے تھا، کیونکہ مشتاق احمد شہر کے کالج میں پروفیسر تھے اور تھوڑے دنوں کی چھٹیاں لے کر تفریح کرنے منچن آباد آئے تھے۔ جواد، تم اپنی امی ابو سے اس معاملے پہ بات کرو۔ آخر زیبا نے اسے یہ کہہ دیا تو جواد تذبذب کا شکار ہو گیا، کیونکہ اسے خود زیبا کے بارے میں اپنی امی ابو سے بات کرنا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جواد کو خاموش پا کر زیبا دوبارہ بولی، تم کہو تو میں خود ہی پہل کروں اور اپنے ابو کے ساتھ تمہاری حویلی آ جاؤں؟ ہاں؟ نہیں۔ جواد ایک دم چونکا، یہ ابھی درست نہیں ہوگا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں پہلے اپنی امی سے بات کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں۔ جواد کی بات سن کر زیبا کے چہرے پر ذرا تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ جواد کو مخاطب کرتے ہوئے زیبا بولی، ٹھیک ہے، مگر ذرا جلدی بات کرنا، بلکہ آج ہی بات کر لینا تو بہتر ہوگا، کل اسی جگہ آ کر مجھے بتا دینا۔ اس کے بعد دونوں مزید کچھ دیر گھومتے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں واپس لوٹ آئے۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جواد موقع ملتے ہی تنہائی میں اپنی امی سے بولا۔ وہ زیبا کے بارے میں پہلے ہی اپنی ماں کو اعتماد میں لے چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھائی، آخر تمہاری پسند ہے، کوئی غلط تو نہیں ہوگی، ہم تمہیں جیسے جانتے نہیں کیا؟ زیبا کو راضی کرنے کے لیے تم نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، چلو میں تمہارے ابو سے آج رات ہی بات کر کے دیکھتی ہوں، امی نے کہا، اور جواد مطمئن ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا عمل ہوگا اور مشتاق احمد اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر وہ چونکے، پھر یس کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی بیوی سلمیٰ کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کر دی۔ اگلے دن جواد نے خوشی خوشی زیبا سے ملاقات پر اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی امی نے ابو سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے اور انہوں نے
اس کے ابو سے اشارتاً تذکرہ بھی کر ڈالا ہے۔ ایک آدھ روز میں امید ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے۔ زیبا یہ سن کر ایک دم خوش ہو گئی اور اسی خوشی میں اس کے جی میں جانے کیا سمائی کہ وہ جواد کو اپنی حویلی میں اپنے والد چودھری اسد سے ملوانے کی غرض سے لے آئی، اور جواد نے بھی اس کے ہمراہ جانے پر ذرا بھی تامل نہ کیا۔ زیبا اسے اپنی بگی میں لے کر حویلی میں آ گئی۔ زیبا، تمہاری حویلی تو بہت شاندار ہے۔ جواد نے ایک ہال نما کمرے میں، جو غالباً نشستگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، پہنچ کر خاصا مروب ہوتے ہوئے کہا۔ دیواروں پر چودھریوں کے پورے خاندان کی تصویریں آویزاں تھیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں اپنے ابو کو بتا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جواد نے دیکھا کہ زیبا کے ہمراہ ایک بھاری بھرکم جسامت کا آدمی نمودار ہوا، جو 60 کے پیٹے میں تھا۔ جواد جان گیا کہ زیبا کے والد چودھری اسد ہیں۔ جواد نے ادب سے انہیں سلام کیا تو چودھری اسد نے جواب دینے کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابھی ان کے درمیان رسمی باتیں شروع ہوئی تھیں کہ اچانک ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دم جواد کی حالت عجیب اور غیر ہونے لگی۔ اس کا خوبصورت چہرہ کرخت اور بہت بھیانک ہوتا چلا گیا۔ سامنے ہی بیٹھے ہوئے چودھری اسد اور زیبا جواد کی یکلخت بدلتی ہوئی چہرے کی ہیبت پر دم بخود رہ گئے۔ اسی لمحے جواد کے حلق سے ایک خرخراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ چودھری اسد سے مخاطب تھی۔ چودھری، پہچان مجھے، میں کنول ہوں، جسے تو نے چاندنی رات میں قبرستان میں زندہ گاڑ دیا تھا۔ اب اسی چاندنی رات کے آنے میں تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور اتنے ہی دن اب تیری زندگی کے باقی بچے ہیں۔ یہ جواد میرا خون اور میرا بیٹا ہے۔ اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی جواد اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بدلی ہوئی خوفناک کیفیت کا بالکل بھی علم نہ ہو، اور نہ ہی یہ کہ اس نے زیبا یا اس کے والد چودھری اسد کو خوفناک انداز میں دھمکایا تھا۔ زیبا نے بغور اپنے ابو کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کے ابو کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جواد، کیا ہو گیا تھا یہ تمہیں؟ زیبا حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں بولی۔ جواد خود حیران تھا کہ دونوں باپ بیٹی سے اتنے عجیب انداز اور نظروں سے کیوں تکے جا رہے تھے۔ چودھری اسد کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے زیبا، دور لے جاؤ اسے میری نظروں سے، چودھری اسد نے بوکھلائے ہوئے قدرے درست لہجے میں زیبا سے کہا۔ بیچاری زیبا تو خود عجیب پریشانی اور شش و پنج میں تھی کہ اتنے میں چودھری اسد خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ زیبا، یہ تمہارے ابو کو کیا ہو گیا؟ جواد حیرت سے بولا۔ میرے ابو کو نہیں، بلکہ تمہیں کچھ ہو گیا تھا جواد، زیبا ایک ایک لفظ کو جیسے چباتے ہوئے بولی۔ دراصل وہ خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا مجھے۔ اس کی بات پر زیبا چند ثانیے کسی سوچ میں گم رہی، پھر جواد کو اس کی اچانک بدلتی ہوئی کیفیت کے بارے میں بتانے لگی۔ آخر میں پھر زیبا بولی، جواد، تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تمہیں ابو کے سامنے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ جواد چند لمحے زیبا کی جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد بولا، مجھے خود نہیں معلوم، میں جب تمہارے ابو کو سلام کرنے لگا تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی، پھر میں خود کو جیسے بے حس و حرکت محسوس کرنے لگا۔ جب تاریکی چھٹی تو تمہارے ابو کو میں نے جانے کیوں خوف زدہ دیکھا۔ کیا واقعی تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ میرا چہرہ خوفناک اور آواز بھاری ہو گئی تھی؟ ہاں جواد، تمہارا خوبصورت چہرہ ایک دم ڈراؤنا اور خوفناک ہو گیا تھا، اور تم نے ابو کو دھمکایا بھی تھا۔ زیبا کی بات پر جواد پریشان سا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ چودھری اسد سے بھلا اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں تو انہیں اس سے پہلے جانتا تک نہیں تھا، انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ جواد کو پریشان اور ششدر دیکھ کر
زیبا تشویش سے بولی۔ گھبراؤ نہیں جواد، یہ کوئی پراسرار معاملہ لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، اس بات کا تذکرہ اپنے ابو سے کر کے دیکھنا اور اپنے بارے میں ان سے معلومات ضرور لینا، شاید وہ اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ انہیں ضرور تمہارے بارے میں حقیقت کا کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ زیبا کی بات پر جواد چونک سا گیا، پھر زیبا سے بولا، زیبا تمہیں بھی اپنے ابو کو کریدنا ہوگا، آخر یہ سب کچھ انہی کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ اس کی بات پر زیبا پرخیال انداز میں اپنا سر ہلانے لگی، پھر وہ بگی میں سوار ہو کر واپسی کے لیے چل پڑی۔ ابو، میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کیا ہوں؟ کیا مجھ سے وابستہ کوئی راز ہے؟ جواد نے اپنے ابو مشتاق احمد سے پوچھا تو اس کے اس سوال پر وہ دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا اور یہ سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جواد کی امی سلمیٰ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھیں، جبکہ مشتاق احمد کی آنکھوں سے جانے کیوں ابھی تک نیند کوسوں دور تھی اور وہ یوں ہی جواد کے کمرے میں آ گئے تھے۔ درحقیقت وہ کچھ دنوں سے اپنے بیٹے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اسے اکثر گمسم اور کھویا کھویا سا پانے لگے تھے۔ حسب توقع جواد ابھی تک جاگ رہا تھا، گہرے خیالات میں غرق تھا۔ اپنے ابو کو دیکھتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور پھر یہ بات چھیڑ دی تھی۔ اس کے اس عجیب و غریب اور اچانک سوال پر مشتاق احمد ایک لمحے کو بری طرح ٹھٹکے تھے۔ کیوں بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے بڑے رسان سے بولے۔ مگر ابو، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے آپ اور امی کے علاوہ بھی کوئی اور پیار کرتا ہے، ممتا بھرا پیار۔ جواد بدستور کھویا ہوا عجیب سی کیفیت میں بولا۔ ابو، کبھی کبھی تو مجھے اپنی سماعتوں میں بالکل صاف اور واضح طور پر ممتا بھری سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہ کوئی پراسرار عورت ہے جو سامنے نہیں آتی، لیکن مجھے رات کو لوریاں سناتی ہے۔ اتنا کہہ کر جواد خاموش ہو گیا اور مشتاق اس کی بات سن کر بری طرح دنگ رہ گئے۔ ابو، بتائیں کہ میں کون ہوں، میرا ماضی کیا ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ آپ میری گزشتہ زندگی کے کسی تاریک اور پراسرار پہلو کے بارے میں جانتے ہیں۔ مشتاق احمد اپنے لاڈلے کی اس قدر زود فہمی پر حیران رہ گئے، اور ان کی آنکھوں اور چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جواد کی بات پر اپنے دل کا چور چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ وہ خاموش سے ہو گئے، پھر وہ جیسے اسے کتراتے ہوئے تسلی دے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ اندر آ کر وہ اپنی کرسی پر ڈھیسے گئے۔ ان کا چہرہ سوچ کا غماز نظر آنے لگا۔ وہ اب گہری سنجیدگی سے جواد کے سوالات پر ان واقعات کے بارے میں غور و خوض کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ منچن آباد میں داخل ہوئے تھے کہ راستے میں جواد کو پراسرار نسوانی سایہ نظر آیا تھا، اور ساتھ ہی اسے کسی کی سرگوشیاں بھی سنائی دی تھیں جو جواد کو اب بھی کبھی کبھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر جواد نے اپنے ابو کو یہ بھی بتایا تھا کہ زیبا کے والد چودھری اسد کے سامنے کسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ساری باتیں ناقابل یقین سہی، لیکن بہرطور ان پراسرار واقعات کے شواہد بھی موجود تھے۔ مشتاق احمد ہر شے کو حقیقت کے تناظر میں پرکھنے کے عادی تھے، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ ان عوامل نے انہیں بالآخر ماضی کے گزشتہ باب کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر انہیں وہ برسوں پہلے کی بھیانک رات یاد آ گئی، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، جب مشتاق احمد اپنی بیوی سلمیٰ کے ہمراہ اپنے گاؤں منچن آباد سے شہر واپس جا رہے تھے۔ مشتاق احمد اپنی نوکری اور شادی کے بعد شہر میں رہتے تھے، اور شہر کے ایک کالج میں وہ پروفیسر تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے والدین کو شہر میں اپنے ساتھ ہی رکھیں، مگر والدین اپنی آبائی بستی منچن آباد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہی دنوں مشتاق احمد کی بیوی سلمیٰ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ سلمیٰ 2 مرتبہ امید سے ہوئیں، مگر دونوں ہی بار اولاد نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے سلمیٰ کا ذہنی توازن بگڑنے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر بہت جلد ان کی گود ہری نہ ہوئی تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو سکتی ہیں۔ بہرطور
اس بات نے مشتاق احمد کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ خیر، انہوں نے اپنے کالج سے 1 ماہ کی چھٹی لی اور منچن آباد آ گئے۔ یہاں آ کر ان کی بیوی کی طبیعت نے کچھ سنبھالا لیا، مگر جہاں کہیں بھی وہ کسی بچے کو دیکھتی، اس کی آواز سنتی تو فوراً بے قرار ہو جاتی تھی۔ مہینہ پورا ہوا تو مشتاق احمد نے منچن آباد سے واپسی کا سفر باندھا۔ فضا اور ماحول کی خوشگوار تبدیلی نے سلمیٰ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ باہر تو وہ واپس ہوئے اور رات کا پہر تھا۔ سونے پر سہاگا کے ایسے موسم میں موسلادھار بارش نے آن گھیرا۔ وہ ابھی تک منچن آباد کی کچی حدود میں تھے کہ اچانک ان کی کار کا انجن بند ہو گیا۔ شاید کار کے کاربوریٹر میں پانی چلا گیا تھا۔ ہر طرف ویرانی اور بیابانی، اس پر برستی بارش اور ہر سو گھور تاریکی کا راج تھا۔ مشتاق احمد کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ پچھلی سیٹ پر ڈالی جہاں ان کی بیوی سلمیٰ سو رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہونٹ بیچے بیٹھے رہے اور بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ پھر جلد ان کی مراد بھر آئی۔ بارش کم ہوتے ہوتے تقریباً بندی ہو گئی۔ وہ کار کے ڈیش بورڈ کے خانے سے ٹارچ نکال کر کار سے باہر نکل گئے۔ باہر ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ بارش کے بعد موسم عجیب ہو گیا تھا۔ مشتاق احمد اگرچہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن بہرطور فطرتاً اس ویرانے بیابان میں اور اندھیرے میں انہیں گمان آمیز اضطراب ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں کار کا بونٹ اٹھا کر اس کی خرابی دیکھنے لگے۔ خرابی معمولی تھی جو چند منٹوں میں دور ہو گئی تھی۔ انہوں نے بونٹ بند کیا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولنا ہی چاہتے تھے کہ اچانک چند گز کے فاصلے پر ایک تیز اور خوفناک کرا سنائی دی تو وہ دہل گئے۔ یوں اندھیری رات اور ویرانے میں کسی انسان کی کرا اچھے بھلے انسان کا دماغ معاف کر سکتی ہے۔ اگر کرا دوبارہ نہ ابھرتی تو مشتاق احمد اسے اپنا وہم ہی سمجھتے۔ پھر وہ کرا بتدریج آہوں میں بدل رہی تھی۔ مشتاق احمد نے اپنا دل مضبوط کیا اور آواز کی سمت ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک لمحے کو ان کے جی میں آیا کہ وہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، مگر پھر ان کا دل نہ مانا۔ اذیتناک سسکیوں سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ واضح طور پر اب پراسرار اور کبناک آواز نسوانی معلوم ہوتی تھی اور مشتاق احمد اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گئے، لیکن وہاں کا منظر دیکھتے ہی وہ پوری طرح ٹھٹک گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے جو بھیانک منظر دیکھا وہ اچھے خاصے مضبوط دل گردے والے انسان کو کپ کپانے کے لیے کافی تھا۔ مشتاق احمد بھی یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر لرز اٹھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کیچڑ میں ایک عورت انتہائی جان کنی کے عالم میں پڑی ہوئی سسک رہی تھی اور اس کے قریب ہی ایک بہت چھوٹا سا بچہ پڑا تھا۔ کیچڑ میں خون کی بھی کافی آمیزش معلوم ہوتی تھی۔ وہ عورت انتہائی اذیت میں معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ متحیر کھڑے مشتاق احمد اس جاں بلب لٹی پھٹی عورت کی طرف بڑھتے، اس گھائل عورت نے ایک آخری جھٹکا لیا اور ساکت ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی، تاہم مشتاق احمد ڈگمگاتے قدموں سے ذرا قریب ہو گئے۔ قریب پڑا وہ بچہ اب اپنی ہلکی آواز سے رو رہا تھا۔ مشتاق احمد کو کچھ نہ سوچا تو انہوں نے بچے کو اٹھا لیا اور اپنی کار میں آ کر اسے ایک کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانا چاہی۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ اس بد نصیب عورت کا جسد خاکی یوں چھوڑ دینا مناسب نہیں، لیکن چونکہ اب وہ مر چکی تھی، دوسرے نہ ہی ان کے پاس اس نازک حالت میں کوئی ایسا بندوبست تھا جس سے وہ اس نازک حالت میں کوئی بندوبست کر سکتے اور جس سے وہ اس عورت کو دفنا سکتے۔ لہٰذا یہ خیال ذہن سے جھٹک کر انہوں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گاڑی چلانے کے دوران جہاں تک ان کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے ساتھ ضرور ناقابل برداشت زیادتی اور ظلم ہوا ہے۔
اب انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر ڈالا تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ کر بیوی کو خوشیاں پہنچائیں گے۔ ممتا کی ماری سلمیٰ نے اس بچے کو واقعی اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ اب جواد کی صورت میں ان کا اپنا بیٹا بن چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس بچے کی خوشیوں میں خوش تھے۔ جواد سے مشتاق احمد نے آج تک یہ سنسنی خیز اور اندوناک راز چھپا رکھا تھا کہ وہ انہیں کن بھیانک حالات میں ملا تھا۔ اب وہ ماضی کو اپنے دل سے نکال چکے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ مگر اب 20 سال بعد جن پراسرار اور عجیب و غریب حالات سے جواد گزر رہا تھا، ان حالات نے مشتاق احمد کو ماضی کو ریتنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان سارے حالات و واقعات کے تناظر میں مشتاق احمد نے تجزیہ کرتے ہوئے سوچا کہ 20 سال پرانے جس اندھوناک واقعے کو وہ دفن کر چکے تھے، شاید اس کے آشکارا ہونے کا وقت آن پہنچا تھا، اور جس کی کڑیاں جواد کی زندگی سے مل رہی تھیں۔ اس پراسرار تعلق کی بنا پر جواد آج پراسرار حالات سے دوچار ہو چکا تھا، اور آخر اس نے تنگ آ کر ان سے اپنے ماضی کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ مشتاق احمد خود شیش و پنج کا شکار تھے کہ وہ جواد کو اس اندھوناک واقعات سے آگاہ کریں تو کس طرح کریں؟ کہیں یہ ماضی کی باتیں ان پر یا ان کی بیوی سلمیٰ پر یا پھر جواد پر منفی اثر نہ کر ڈالیں، اور پھر انہی خیالات کے سبب انہوں نے جواد کو ٹال دیا تھا۔ لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں آخر ایک نہ ایک دن تو جواد کے سامنے یہ اندوناک حقیقت ظاہر کرنا پڑے گی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ خاصے ڈیل ڈول اور آبنوسی رنگت کا ایک شخص گیروے رنگ کی دھوتی باندھے اپنے سامنے آنکھ روشن کیے کسی عمل میں مصروف تھا۔ اس کے قریب چارپائی پر چودھری اسد خاصا پریشان بیٹھا تھا۔ نندو، جلدی بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا کوئی روح میرے خون کی پیاسی ہو رہی ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ تھوڑا صبر چودھری صاحب، وہ شخص اپنی آنکھیں بند کیے آرام سے بولا۔ وہ کالے جادو اور سفلی علوم کا ماہر چودھری اسد کا خاص آدمی تھا۔ چودھری، جس انسان کا ماضی خونی کھیل میں ہی رہا ہو، اسے بھی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ نندو، چودھری اسد حلق کے بل چیخا، جس میں اس کی ذہنی ابتری اور دیوانگی جھلک رہی تھی۔ مانا کہ تو ہمارے خاندان کا پرانا خادم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہم سے اس لہجے میں بات کرے۔ چودھری صاحب، آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں، نندو شعلوں پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کو ٹھنڈا یعنی صبر کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ذرا ٹھہریں، بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر وہ منہ میں کچھ بدبدانے لگا، اور چودھری اسد بے چینی اور غصے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ دراصل چودھری جواد کے منہ سے نکلی باتوں کے بعد بری طرح خائف ہو گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جواد کے اندر کوئی بے قرار بدروح گھسی ہوئی ہے، جو کہ اس کی جان کی دشمن ہے یا اس سے کسی قسم کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ لہٰذا چودھری نے نندو کو یہ سب بتا کر اسے بدروح کے خاتمے پر مامور کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد نندو اپنی آنکھیں کھول کر چودھری کے سامنے گویا ہوا۔ چودھری صاحب، آج سے 20 برس پہلے ایک عورت اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ تمہاری جاگیر میں داخل ہوئی تھی، اور جسے تم نے اغوا کر کے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا، اور اسے تم نے چاند کی 14ویں رات قبرستان کے قریب پھینکوا دیا تھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی گود میں ایک بہت چھوٹا بچہ تھا۔ تمہاری زیادتیوں کے باعث وہ مر گئی تھی۔ اس بچے کو کسی نے اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ کچھ دیر نندو نے توقف کیا اور پھر بولا، چودھری صاحب، یہ سب باتیں مجھے 3 دنوں تک عمل میں مصروف رہتے ہوئے معلوم ہوئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس بدنصیب عورت نے، جسے تم نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اب اس کی روح کو ایک ایسی طاقت مل چکی ہے جو ٹھیک چاند کی 14ویں رات کو اپنے اس بیٹے کے شریر میں داخل ہو کر تم سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ نندو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ نندو کی آخری بات پر چودھری خوفزدہ ہو کر ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو نندو؟
اور مجھے اب اس روح سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نندو نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شعلوں میں یکبارگی حدت آ گئی اور نندو کا چہرہ آتشی ہونے لگا۔ وہ شاید پھر کسی عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ رات انتہائی گہری اور تاریکی تھی اور اس وقت مشتاق احمد کی حویلی کے اطراف پراسرار ویرانی مسلط تھی۔ البتہ کہیں دور پرے گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں رات کے سکوت میں برچھیوں کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ جواد اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مغرب کی سمت کھلنے والی کھڑکی جو کہ کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی میں اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جس نے اپنے منہ پر سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ سایہ نہایت ہوشیاری سے خاموشی سے اندر کودا۔ پھر وہ چند لمحے ساکت رہ کر سنگن لیتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شکرے جیسی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے غالباً سامنے جواد کو گہری نیند میں سویا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مسیری کے پاس بڑھنے لگا۔ وہ چودھری اسد کا بھیجا ہوا ایک آدمی تھا جو اس کے حکم کے مطابق جواد کو موت کے گھاٹ اتارنے آیا تھا، کیونکہ نندو نے چودھری کو اس عورت کی روح سے نجات دلانے کا یہی طریقہ بتایا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کے بیٹے جواد کو ہلاک کر ڈالے تو اس عورت کی روح بے بس ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹے جواد کے جسم میں ہی داخل ہو کر چودھری اسد کو ہلاک کر سکتی ہے، اور یہ موت کا کھیل اپنے انجام کو چاند کی 14ویں رات میں ہی پورا ہو سکتا تھا۔ جس شخص کو چودھری نے جواد کے قتل پر لگایا تھا، اس کا نام دلاور تھا، جسے چاندنی رات سے پہلے جواد کو ہر صورت میں مارنا تھا۔ اب وہ جواد کے سر پر کھڑا تھا۔ پھر اس قاتل نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل والا خنجر چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دنیا و مافیا سے بے خبر بے خواب جواد کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ جواد کے منہ پر رکھا تاکہ چیخنے کی آواز منہ سے نہ نکل سکے، اور خنجر والا ہاتھ بلند کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر وار کرتا، جواد کی آنکھیں عجیب انداز میں کھل گئیں۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ قاتل کا خنجر والا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا، اور جواد ایک دم مشینی انداز میں مسیری سے اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے جواد کا چہرہ یکایک خوفناک ہوتا چلا گیا اور اس پر سیاہ رنگ کی دراڑیں سی پڑنے لگیں، جسے دیکھ کر قاتل بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور فوراً 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جواد کے خوفناک چہرے پر بڑی بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تب اس کے حلق سے خرخراتی ہوئی اور راہٹ بھری آواز ابھری، آؤ مجھے مارو، آؤ یہ خنجر میرے سینے میں پیوست کر دو۔ اس کے ساتھ ہی جواد کا چہرہ اس کے شانوں پر لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ دلاور یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر چیختا ہوا بھاگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اس کے بعد جواد کا چہرہ اپنی اصل صورت اختیار کر گیا اور وہ پہلے کی طرح گہری نیند سو گیا۔ چودھری اسد کے بھاری ہاتھ کا زوردار تھپڑ دلاور کے گال پر پڑا اور وہ چند قدم پیچھے کو لڑکتا چلا گیا۔ لعنت ہو تجھ پر بزدل کی اولاد! چودھری اسد زور سے پھنکارتے ہوئے بولا، تجھے سمجھا کر بھیجا تھا نا کہ روح میں بھی اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ البتہ تیرے جیسے لوگ اگر اسی طرح ڈرنے لگے تو اس روح کو طاقت مل جائے گی اور وہ ہم سب کا خون پی جائے گی۔ بے وقوف! روح کو صرف چاندنی رات میں شکتی مل سکتی ہے۔ وہ جواد کی صورت میں خوفناک چہرے بنا کر خوفزدہ تو کر سکتی ہے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے، اور تو نے بدبخت وہ موقع گنوا دیا۔ مجھے اب ہر قیمت پر جواد کا مردہ جسم چاہیے، ورنہ میں تجھے مردہ کر دوں گا۔ جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ دلاور وہاں سے دم دبا کر چلا گیا اور چودھری اسد کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ وہ ہر قیمت پر جواد کو 14ویں رات کی سے پہلے قتل کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک لمبے پھل والا خنجر جواد کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت مشتاق احمد کے ہاتھوں میں تھا
اور ان کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ جواد بھی ان کے قریب حیران و پریشان کھڑا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جو گزشتہ شب دلاور کے پاس تھا، اور خوف کے مارے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا تھا۔ اوہ، میرا خواب سچا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، جواد حیران ہوتے ہوئے بولا۔ خواب؟ کیا مطلب بیٹا؟ ابو، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھے مارنے کے لیے میرے کمرے میں آیا ہے۔ اس قاتل کے پاس بالکل ایسا ہی خنجر تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ مجھ سے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھا اور اپنا خنجر چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جواد نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس کی بات سن کر مشتاق احمد مزید پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ کوئی پراسرار چکر ضرور ہے، کوئی جواد کی جان کے در پہ ہے، لیکن وہ ہے کون اور کیوں جواد کی جان کا دشمن ہے؟ وہ کون سی خفیہ اور پراسرار طاقت ہے جس نے جواد کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے؟ تاہم انہوں نے جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ بیٹا، اس بات کا ذکر ابھی ماں سے نہ کرنا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی، انہوں نے کہا، اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ جواد کو ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، چودھری اسد پرخیال لہجے میں تدبیر طلب نظروں سے نندو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے ایک خاص کمرے میں موجود تھے۔ نندو نے بغور چودھری اسد کی بات سنی اور دھیرے دھیرے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جواد کو ختم کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے چودھری صاحب، نندو نے کہنا شروع کیا۔ آسان اس لیے کہ جواد کو کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ماں کی روح بھی طاقت کے زور پر اسے نہیں بچا سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ روح اپنے بیٹے جواد کو بر وقت کسی ایسے طریقے سے صاف بچا لیتی ہے کہ اسے ہلاک کرنے والا خود خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، جیسا کہ دلاور کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ اگر وہ اس کے خوفناک چہرے کی پرواہ نہ کرتا اور وہ خنجر جواد کے سینے میں اتار دیتا تو اس کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، جواد بھی ہلاک ہو جاتا اور تمہیں بھی اس روح سے نجات مل جاتی۔ تو پھر ٹھیک ہے نندو، میں دلاور کو دوبارہ اچھی طرح سمجھا کر بھیجوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس بار جواد کا ضرور کام تمام کر کے لوٹے گا، چودھری مضبوط اور پر امید لہجے میں بولا۔ دلاور کو دوبارہ بھیجنے کی غلطی نہ کرنا چودھری صاحب، نندو نے کہا۔ دلاور کے ناکام واپس لوٹنے سے جواد اور اس کے والد ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ دلاور کو اگر تم دوبارہ بھیجو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار ان کے ہتھے ہی نہ چڑھ جائے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا نندو، اگر مجھے جواد کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا پڑا تو ہرگز دریغ نہیں کروں گا، چودھری بولا۔ پرسکون رہو چودھری صاحب، نندو اپنی گھنی بھووں کو سکیڑ کر بولا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بیٹی زیبا جواد کو پسند کرتی ہے، اگر اسے پتہ لگ گیا کہ تم اس کی جان کے دشمن ہو تو؟ اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نندو کی بات سن کر چودھری اسد کے چہرے پر گہری الجھن امنڈ آئی۔ نندو، پھر تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے؟ چاندنی رات تو سر پر آن پہنچنے والی ہے۔ چودھری اسد کے لہجے میں اس بار لرزش تھی، موت کی لرزش۔ نندو چند ثانیے کسی گہری سوچ میں غلطہ رہنے کے بعد اچانک بولا۔ کسی طرح جواد اگر دوبارہ حویلی میں آ جائے تو میں خود ہی اسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ نندو کے لہجے میں ایک صفاقی اوتکر آئی۔ نندو کی بات سن کر چودھری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، لیکن نندو، جواد یہاں کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد نے اس کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ جواد تمہاری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر یہاں ضرور کھچا چلا آئے گا۔ بس تم کسی طرح سے اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ جواد کو لے کر یہاں آئے، نندو نے کہا۔ تو چودھری ایک دم بولا، اس طرح اسے میری بیٹی کے ذریعے یہاں بلا کر تم اگر جواد کو ہلاک کرو گے تو کیا
مون بدلنا ہوگی؟ نہیں، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اپنا کام صفائی سے کرنا جانتا ہوں۔ ویسے چودھری صاحب، اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے نندو، تم صحیح کہتے ہو، میں زیبا سے کسی بہانے جواد کو یہاں بلواؤں گا، چودھری نے خوش ہو کر کہا۔ فضا اس وقت نمالود ہوا سے خنک ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ ایک جھیل کنارے سرسبز گھاس پر زیبا اور جواد ساتھ بیٹھے تھے، مگر ان کے متفکر چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوشگوار ماحول کی اثر پذیری سے یکسر بے نیاز تھے۔ قریب ہی زیبا کی شاندار بگھی کھڑی تھی۔ زیبا کچھ زیادہ ہی متفکر نظر آ رہی تھی، کیونکہ جواد اسے گزشتہ شب کے اس واقعے سے آگاہ کر چکا تھا کہ کوئی اسے قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ جواد، تم ایسا کرو، وہ خنجر جو تمہارے کمرے میں قاتل چھوڑ کر بھاگا تھا وہ مجھے دکھاؤ، مون نے جواد سے کہا۔ جواد کچھ چونکا اور سوالیہ انداز میں بولا، تم اس کا کیا کرو گی؟ اسے ابو نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جواد، منچن آباد ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اگر یہاں کہیں کسی کا گرا ہوا برتن بھی میں دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس گھر کا ہے۔ میرا پورا بچپن یہاں گزرا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں وہ خنجر دیکھ کر پہچان جاؤں کہ وہ کس کا ہے۔ جواد زیبا کی بات پر ٹھٹکا، پھر وہ پرجوش لہجے میں بولا، ارے واہ، تم تو پوری جاسوس نکلی۔ مجھے بھی یقین ہے کہ تم ضرور اس خنجر کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہو۔ تم ایسا کرو، ابھی چلو میرے ساتھ، اسی بہانے تم میرے امی ابو سے بھی مل لو گی، آخر تمہیں کبھی تو ان کے سامنے آنا ہے نا۔ زیبا کے چہرے پر چند ثانیے تردد کے آثار ابھرے، پھر وہ راضی ہو گئی۔ وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا سوائے حویلی کے پرانے خدمتگار دینو بابا اور حیدر کے۔ جواد زیبا کو لیے اندر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے بولا، لگتا ہے کہ ابو اور امی کہیں گئے ہوئے ہیں۔ زیبا، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ یہ بول کر جواد تیزی سے بالائی منزل کی طرف بڑھا۔ دراصل بالائی منزل کا کمرہ اس کے والد کا تھا اور اس کمرے میں خنجر موجود تھا۔ جواد نے جلدی سے الماری کھولی، پھر کپڑے میں لپٹے ہوئے خنجر کو احتیاط سے سنبھالے ہوئے نیچے زیبا کے پاس لے آیا۔ زیبا نے خنجر کو بغور دیکھا تو بری طرح چونک پڑی۔ جواد بھی اس کے بدلے ہوئے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے پہچان لیا یہ کس کا خنجر ہے؟ جواد نے پوچھا۔ زیبا حیرت اور اچنبھے میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خنجر اور اس کے مالک کو پہچان چکی ہے، لیکن اس شخصیت کے بارے میں وہ متردد تھی۔ تاہم اس نے جواد کی بات کا چھوٹا سا جواب دیا۔ جواد، کیا یہ خنجر تم مجھے دے سکتے ہو؟ بعد میں تم بے شک مجھ سے لے لینا۔ ہاں، تم بے شک اسے ساتھ لے جاؤ، لیکن خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیا تم نے اس خنجر کے مالک کو پہچان لیا ہے؟ جواد نے کہا، یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ ویسے یہ خنجر میں نے پہچان لیا ہے کہ کس کا ہے، لیکن پہلے میں اپنے طور پر تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ یکایک زیبا کی آنکھوں میں چنگاریاں سی کودنے لگیں۔ غصے کی وجہ سے بہرحال زیبا اب جواد کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زیبا اپنی حویلی پہنچی تو سخت تذبذب کا شکار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آیا وہ اس خنجر کے بارے میں جو وہ جواد سے لے کر آئی تھی کھلے بندوں اس شخص سے پوچھیں یا پھر سر دست خاموش رہے اور محتاط انداز میں اس کی نگرانی کرائے گی۔ پھر اسے اپنا دوسرا خیال زیادہ بہتر محسوس ہوا، کیونکہ وہ اس شخص کو خنجر کے حوالے سے پہچان چکی تھی اور اسے 100% یقین تھا کہ یہ خنجر اسی شخص کا ہے۔ لیکن اگر اس نے صاف انداز میں اس سے خنجر کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ نہ صرف صاف مکر جائے گا بلکہ محتاط بھی ہو جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قاتل کو بے خبر رکھا جائے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی
कोशिश करे और फिर इस पुरस्कार राज से पर्दा उठाए कि आखिर वो जवाद को क्यों कत्ल करना चाहता है, इसकी जवाद से क्या दुश्मनी है। इसी असना में चौधरी ने इसे अपने पास बुलाया। बेटी ज़ेबा, तुमने दोबारा जवाद से नहीं मिलवाया, आखिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या तुम वाकई इससे शादी के बारे में संजीदा हो? चौधरी ने पूछा तो न जाने क्यों ज़ेबा को अपने बाप के लहजे में साजिश की बू महसूस हुई, क्योंकि इसे अभी तक याद था कि जवाद जब पहली बार आया था और इसके अब्बू से मिला था तो एक इंतहाई डरावना वाक़या पेश आया था, जिसे बुरी तरह खाइफ होकर इसके अब्बू ने न सिर्फ जवाद को धुतकार कर हवेली से निकल जाने को कहा था, बल्कि ज़ेबा को भी जवाद से मिलने से रोकना चाहा था। लिहाजा आज अपने अब्बू के मुंह से ये सुनकर कि वो दोबारा जवाद से मिलना चाहते हैं, उसे बड़ी हैरत हुई थी। आखिर क्यों मिलना चाहते हैं? ज़ेबा को गहरी सोच में गलता देखकर चौधरी असद ने दोबारा कदरे मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चुप क्यों हो? जानता हूँ मैं इसकी वजह, मेरी बात गौर से सुनो। चौधरी चंद लम्हे की तवक्कुफ के बाद बोला, बेटी जवाद पर किसी बदरू का साया है, इसमें जवाद का यकीनन कोई कसूर नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैं इसलिए इसे यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ कि इस पर से बदरू का साया उतारा जाए, और तुम जानती हो कि ये काम नंदू से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अपने अब्बू के मुंह से ये नाम सुनकर, यानी नंदू का नाम सुनकर अचानक ही ज़ेबा के अंदर नफरत का अलाव सा भड़कने लगा। ताहम उसने अपनी कैफियत पर काबू पाए रखा, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके अब्बू और नंदू मिलकर किसी साजिश के ताने बाने बुनने में एक दूसरे के शरीक हैं, और जवाद को हवेली बुलाना इसी साजिश की एक कड़ी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी ज़ेबा ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी तो इसके अब्बू बोले, शाबाश बेटी, बस फिर जल्दी से इसे यहाँ ले आओ किसी दिन। और ये सुनकर ज़ेबा अस्बात में सर हिलाने लगी। फैसला कुन घड़ी आन पहुंची थी। कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला था। अगरचे इसमें जवाद की जिंदगी को भी खतरा था, लेकिन मुस्तकिल खतरनाक और जानलेवा सूरत हाल का सामना करने से बेहतर था कि एक ही मर्तबा निमट लिया जाए। ज़ेबा ने नंदू पर अब कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी, इसलिए कि वो खंजर भी उसी का था जिसे एक दिन ज़ेबा हवेली के अकब में बने हुए इसके कमरे में देख चुकी थी। बचपन में नंदू को ज़ेबा जादूगर चाचा कहा करती थी, और यही वजह थी कि इसे कोई रोक टोक न थी। इसका शुबा अब यकीन में बदल गया था कि नंदू और इसके अब्बू की मिली भगत से ही जवाद के लिए मौत की साजिश तैयार की जा रही है। इसके पीछे क्या राज था कि वो दोनों मासूम जवाद की जान के दर पे थे। ज़ेबा यही सब मालूम करने के लिए आखिर एक दिन जवाद को लेकर अपनी हवेली आन पहुंची। चौधरी असद की आंखों में जवाद को देखकर एक खास सी चमक लहराई थी। फिर वो इसके करीब आकर रस्मी कलामात के तबादले के बाद शफकत भरे लहजे में बोले, देखो बेटे जवाद, घबराना नहीं, तुम पर एक गंदी बदरू का साया है। वो किसी भी वक्त तुम्हें या ज़ेबा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी असना में नंदू भी वहां आन मौजूद हुआ, और वो बगौर जवाद के चेहरे की जानिब देखने लगा। नंदू को देखते ही ज़ेबा ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। ज़ेबा अब नंदू को सख्त नापसंद करने लगी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि नंदू का खात्मा कर दे। इधर नंदू बड़ी अजीब नज़रों से जवाद को तके जा रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो निगाहों निगाहों में जवाद को अपने बस में करना चाहता हो। फिर नंदू होले से जवाद को मुखातिब करते हुए बोला, जवाद आओ मेरे साथ। ये कहते ही नंदू वापस मुड़ा तो पास खड़ी ज़ेबा ने देखा कि जवाद किसी मशीनी अंदाज में, हत्ता कि इससे भी लाताल्लुक होकर, धीरे धीरे कदम उठाता हुआ नंदू के पीछे हो लिया। ज़ेबा ने चौंक कर जवाद को आवाज़ दी तो चौधरी असद ने फौरन होठों पर उंगली रखकर
اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن جواد اس طرح بے یار و مددگار نندو جیسے مکار قاتل کے رحم و کرم پر زیبا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہذا وہ اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر جواد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو غصے سے اس کے ابو چلائے، زیبا رک جاؤ، نندو کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن زیبا اپنے ابو کی بات نظر انداز کرتی ہوئی جواد کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ نندو اپنے پیچھے جواد کو لیے ہوئے حویلی کے عقب میں بنے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ زیبا نے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک گئی کہ جواد نے مکمل ٹرانس کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر زیبا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، جواد جواد دروازہ کھولو، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم؟ نندو تمہیں جان سے مار دے گا، دروازہ کھولو جواد۔ مگر اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ تھوڑی دیر میں ہی دوڑتے ہوئے چودھری اسد وہاں آن تھمکے۔ وہ غصے میں بپھرے نظر آ رہے تھے، مگر زیبا نے ان کی بھی ذرہ پرواہ نہ کی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولی، ابو ابو خدا کے لیے نندو سے کہیں کہ وہ جواد کو چھوڑ دے، وہ اسے اندر لے گیا ہے۔ اور پھر زیبا پر اچانک دیوانگی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ صورتحال کیوں اچانک ہی پلٹا کھا جائے گی۔ خود کو سنبھالو زیبا، یہ کیا بچکانا پن ہے؟ جواد پر بدرو کا سایہ ہے اور نندو اس سائے کو اس پر سے اتارنا چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ جواد بدرو سے نجات حاصل کر لے؟ چودھری اسد نے درست لہجے میں اسے سمجھایا، مگر زیبا کو تو کسی اور ہی سازش کی بو آ رہی تھی۔ اچانک اندر سے جواد کی ایک دلدوز چیخ سنائی دی تھی، جس نے زیبا کو سر تا پاؤں لرزا کر رکھ دیا۔ پھر ایک تواتر کے ساتھ جواد کی چیخیں سنائی دینے لگیں، جنہوں نے زیبا کا دماغ سنسنا کر رکھ دیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا مارا تو دروازہ اندر کو گرتا چلا گیا اور خود زیبا بھی اندر جا گری۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ نندو جواد کی گردن اپنے ہاتھوں سے دبوچے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زیبا جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دائیں ٹانگ کی ایک بھرپور ضرب نندو کے پہلو میں رسید کی تو اگلے ہی لمحے نندو کے حلق سے تیز چیخ ابھری اور فوراً ہی جواد کی گردن اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ زیبا نے اس پر بھی بس نہ کیا، اس پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ ادھر نندو اس اچانک صورتحال پر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ زیبا کو خونی نگاہوں سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر گھگھیایا، چودھری صاحب، یہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو جواد کو بدرو، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ زیبا نے اسے ایک زوردار لات رسید کی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زیبا پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر چودھری اسد بیچ میں آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے چلا کر بولے، ہوش میں آؤ زیبا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ابو، یہ جواد کو مارنے لگا تھا، زیبا ہانپتے ہوئے بولی اور پھر جواد کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنے گلے کو دھیرے دھیرے مسل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو جواد؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ ابو، نندو کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ، زیبا غصے سے بولی اور چودھری اسد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نندو کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ مشتاق احمد بالائی منزل کے کمرے سے باہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک ان کی نگاہ اپنے بیٹے جواد کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی پر پڑی۔ کوئی انسانی ہیولہ نقاب لگا کر آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مشتاق احمد کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنی جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ 3 دن کی نگرانی کے بعد آج انہیں اپنی محنت بارآور ہونے کی امید ہونے لگی۔ انہیں جواد کی طرف سے اطمینان ہوا، کیونکہ انہوں نے اس دن کے بعد سے، جب سے اس پر حملہ ہوا تھا، جواد کا کمرہ بدل دیا تھا۔ البتہ اس کے کمرے میں بستر پر چادر اور تکیے ملا کر
یوں رکھ دیے تھے جیسے کوئی سو رہا ہو۔ خیر، دبے قدموں چلتے ہوئے مطلوبہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے جھری سے آنکھ لگا لی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہیولا جواد کے بستر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی اثنا میں مشتاق احمد آہستگی سے دروازہ کھولنے لگے۔ ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ فائر کیے بغیر اسے قابو کر لیں، تاہم کسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے پستول تھامے رکھا۔ ادھر وہ اجنبی مسیری کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی ساری توجہ بستر کی جانب ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشتاق احمد کو اندر داخل ہوتے دیکھ نہ سکا، جو کہ اب دروازہ کھول کر اندر آ چکے تھے۔ خبردار، حرکت مت کرنا ورنہ بھون کے رکھ دوں گا۔ اجنبی مشتاق احمد کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ میں اپنے بیٹے کے دشمن سے کسی طرح کی بھی رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو۔ بولو۔ مشتاق احمد چند قدم آگے بڑھ کر پستول والا ہاتھ ہلاتے ہوئے درست لہجے میں بولے۔ اجنبی چند لمحے تذبذب کا شکار رہا، پھر بولا، صاحب مجھے معاف کر دو۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو چودھری مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو مار دے گا۔ اگر تو نے میرے سامنے زبان نہ کھولی تو میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشتاق احمد نے پھنکارتے اور اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسی میں تیری بھلائی ہوگی کہ اگر تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ اصل معاملہ کیا ہے تو میں کوئی ایسی صورت نکال لوں گا کہ تیری جان بچ جائے۔ یہ سن کر اجنبی قاتل کے چہرے پر رضامندی کے تاثرات ابھرے، پھر وہ بتانے لگا، میرا نام دلاور ہے۔ چودھری اسد اپنی حویلی میں بیٹھا دلاور کا منتظر تھا، جسے اس نے نندو کی جانب سے جواد کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں ایک ناکامی پر پھر دوبارہ جواد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور زیبا باپ سے ناراض ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ چودھری جانتا تھا کہ زیبا خود ہی ایک دو روز میں لوٹ آئے گی، لہٰذا اس سلسلے میں اتنی پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ ایک ملازم نے آ کر چودھری کو اطلاع دی کہ مشتاق احمد آئے ہیں۔ یہ سن کر چودھری اسد کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کئی خیالات اس کے اندر گٹمٹ ہونے لگے، تاہم اس نے ملازم سے مشتاق احمد کو اندر آنے کا کہہ دیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ مشتاق احمد جواد کے والد ہیں، لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اتنے میں مشتاق احمد اس کے سامنے آن موجود ہوئے اور آتے ہی بولے، چودھری صاحب، آپ کی جاگیر میں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کسی ظالم نے میرے بچے جواد کو قتل کر دیا ہے، میں اسے دفنا کر آ رہا ہوں۔ مشتاق احمد بدستور غم سے ڈوبے ہوئے لہجے میں بولے۔ مشتاق احمد کی آہوازاری سے چودھری اسد کو سکون محسوس ہوا اور وہ خاصے مطمئن اور مسرور ہوا۔ اب وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دلاور نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کر دیا تھا، تاہم وہ بڑے درست لہجے میں بولا، تو میں کیا کروں؟ میں کوئی تھانے دار ہوں؟ پھر بھی چونکہ یہ سب میری جاگیر میں ہوا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کی کوشش کروں گا۔ تم جا سکتے ہو، میرے آرام کا وقت ہو رہا ہے اب۔ یہ کہہ کر وہ بڑے پرغرور انداز میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ظالم، تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، مشتاق احمد نے چودھری اسد کے وہاں سے جاتے ہی دل میں سوچا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ ان کی چال کامیاب رہی تھی، کیونکہ انہوں نے دلاور سے سب کچھ اگلوا کر اسے اپنی حویلی کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ چاندنی رات میں جب ظالم چودھری کمل کی بے چین روح کے انتقام کا نشانہ بن جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ دراصل دلاور کے ذریعے انہیں اصل حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ چودھری اسد کیوں ان کے بیٹے جواد کی جان کا دشمن ہے۔ اگرچہ انہیں ساری باتوں پر مشکل ہی سے یقین آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات و واقعات کی روشنی میں انہیں یہ سب درستی نظر آ رہا تھا۔ جواد کی ماں کمل آج سے 20 برس پہلے انتہائی جاں کنی کے عالم میں جواد کو تڑپتا چھوڑ کر چودھری اسد کے عبرتناک ستم کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اب
اس کی بے چین روح اپنے بیٹے کے جسم کی طاقت حاصل کر کے چودھری سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور یہ سب چاند کی 14ویں رات کو ہی ممکن تھا، جس میں اب ایک دن رہ گیا تھا۔ لہٰذا ان سب باتوں کے تناظر میں مشتاق احمد نے اب یہ چال چلی تھی کہ چودھری اسد کو چاندنی رات سے پہلے ہر ممکن طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا اب چودھری اسد مطمئن ہو گیا تھا اور مشتاق احمد بھی اطمینان سے واپس حویلی لوٹ آئے تھے۔ ادھر جواد کو بھی اصل حقیقت سے آگاہی ہو چکی تھی۔ اسے اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مشتاق احمد کا بیٹا نہیں۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ کن دردناک حالات میں وہ مشتاق احمد کو ملا تھا، اور اپنی ماں کنول کے اوپر ہونے والے ظلم پر بھی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لہٰذا وہ ایک باحوصلہ نوجوان تھا۔ چودھری اسد اس بات پر حیران تھا کہ آخر دلاور اپنے کام کر کے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر خود بھی مطمئن ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی چند روز کے لیے کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس رات 14ویں کا چاند بھرپور انداز سے منچن آباد پر اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ گاؤں کے تمام باسیوں کو نہ جانے کیوں آج رات کا چاند زبردست محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج چاند کی آخری رات ہو۔ تمام لوگ آج وقت سے پہلے ہی سو گئے تھے۔ ادھر مشتاق احمد پر اس وقت انتہائی عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کی رات خونی اور پراسرار ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، لیکن کیا یہ سب ممکن ہوگا؟ وہ یوں ہی آہستگی سے چلتے ہوئے جواد کے کمرے میں آئے تو انہوں نے اسے گہری نیند میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی بھی لمحے پراسرار کھیل کی ابتدا ہونے والی تھی، اور وہ یہ سب اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ مان ان پر غنودگی کے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ سوئیں، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ بھی نیند کی وادی میں اترتے چلے گئے۔ باہر چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ٹھنڈی ہوا برگد کے پیڑوں کے درمیان سے جب گزرتی تو پتے پراسرار تماشائیوں کی طرح تالیاں پیٹتے ہوئے محسوس ہوتے۔ جواد گہری نیند میں تھا کہ مان ایک سفید روشن لکیر فضا میں تیرتی ہوئی اس کی ناک کے راستے جسم میں اتر گئی۔ جواد نے لیٹے لیٹے یکدم اپنی آنکھیں یوں کھول دیں جیسے بجلی کا سوئچ اچانک ہی آن کر دیا گیا ہو۔ پھر وہ مسیری سے اٹھ کر یوں چل دیا جیسے کسی نے اس کے جسم میں بجلی بھر دی ہو۔ وہ بلا خوف و خطر ننگے پاؤں حویلی سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ چودھری اسد کی حویلی کی جانب تھا۔ ادھر چودھری اسد اپنے کمرے کی شاندار مسیری پر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک کسی کھٹکے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جواد کسی زندہ لاش کی طرح کھڑا اسے انگارہ برساتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ چودھری اسد کی جواد کو دیکھ کر کھکی بن گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کنول کی روح اس سے انتقام لینے آ پہنچی ہے۔ اتنے میں جواد کا چہرہ یکایک تیز روشنی میں جیسے نہا گیا اور آنکھیں پھیل کر سرخ انگارہ سی بن گئی۔ جواد کے حلق سے خرخراتی ہوئی خوفناک آواز چیخ کی صورت میں برآمد ہوئی کہ اتنے میں چودھری اسد پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے نندو کو آوازیں دینے لگا۔ ارے چیخ اور چیخ، چودھری آج تیری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کنول کی روح جواد کے جسم سے بول رہی تھی۔ اب جواد کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل کر چودھری کی طرف بڑھیں اور پھر چودھری فرش سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کی زبان لمبی ہو کر باہر کو نکل پڑی اور آگے کو بڑھ کر چودھری کے چہرے پر ٹک گئی۔ پھر چودھری کی دردناک اور کربناک آواز کمرے کی فضا کو منتشر کرنے لگی۔ چودھری کی تکلیف ناقابل برداشت اور اذیت سے پر تھی۔ پھر چودھری کی زبان سمٹ کر اصلی حالت میں آ گئی تو اس کے منہ سے آواز نکلی، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ نہیں چودھری، تو اس سے بھی زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ سزا تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ کنول اپنا چہرہ
چودھری کے عین سامنے لے آئی اور قراتے ہوئے بولی، چودھری، اب تیرے ظلم و گناہ کا گھڑا لبالب بھر چکا ہے۔ تو نے کسی پر رحم نہیں کیا، انسانی شکل میں تو بھیڑیا ہے۔ تیرا وقت اب پورا ہوا، اب تیرا دنیا میں رہنا بے سود ہے۔ اور پھر چودھری کی چیخ پوری حویلی میں گونجنے لگی، اور پھر رات میں کسی خونی درندے نے چودھری کو ان کے کمرے میں بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ چودھری کی لاش بہت بھیانک حالت میں تھی، اور پھر اسی رات نندو کا بھی بھیانک انجام ہوا۔ گاؤں کے باہر ویرانے میں اس کی لاش بہت مخدوش حالت میں نظر آئی تھی۔ مشتاق احمد کو زیبا نے ان کی فیملی سمیت اپنی حویلی میں بلا لیا تھا۔ زیبا کو مشتاق احمد اور سلمیٰ اپنے بیٹے جواد کے لیے قبول کر چکے تھے۔ دوسری رات مشتاق احمد اپنی بیوی سلمیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک کمرے کے ایک کونے میں سفید دھواں اٹھنے لگا، جسے دیکھ کر دونوں میاں بیوی اچنبھے میں پڑ گئے۔ اتنے میں تمام دھوئیں نے ایک انسانی ہیولے کا روپ ڈھال لیا۔ پھر ہیولے کے منہ سے آواز نکلی، مشتاق احمد، میں وہی بدنصیب اور ستم زدہ کمل کی روح ہوں جسے ظالم چودھری نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر مجھے موت سے ہمکنار کر دیا۔ میرا معصوم بچہ میری لاش کے قریب بلکتا رہا، لیکن اس ظالم کو ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ مشتاق احمد، میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آج مجھے بہت سکون ملا ہے، اس لیے کہ چودھری اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں نے اس سے انتقام لے لیا۔ اب میں سکون سے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی آئندہ بھی میرے جواد کو سینے سے لگائے رکھیں گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سارا دھواں اوپر کو اٹھا اور کمرے کے روشن دان سے باہر کو نکلتا چلا گیا۔